ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني خاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواه البخاري ومسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الحب فی اللہ کے اندر میں ایک حدیث بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ذکر کی ہے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے. عرش کا سایہ ہوگا. عرش کتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. قیامت کا دن بڑا سخت اور تکلیف دہ دن ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث سے سورج 2 یا 3 میل کے دوری پر ہوگا. 2 میل یا 3 میل کی دوری پر ہوگا. یہ ترمذی شریف میں ہے کہ گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ترمذی شریف میں ہے کسی کو پسینہ اتنا نکلے گا کہ اس کے اینکل ٹخنوں تک ہوگا اور کسی کو پسینہ اتنا نکلے گا کہ ان کو گھٹنے تک ہوگا. یعنی وہ گھٹنے تک اپنے خود کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو اتنا پسینہ ہوگا کہ وہ کمر تک اس اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئی ہوگی. اور آگے فرمایا بعض وہ ہیں جن کو اتنا پسینہ ہوگا کہ وہ گلے تک. اور آگے فرمایا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو اتنا پسینہ ہوگا کہ کان تک ہوگا. اور آگے فرمایا کوئی اپنے پسینے میں تیرتا ہوگا. جیسے پانی میں تیرتے ہیں ایسے تیرتا ہوگا. یہ پسینے کی بات کر رہا ہوں، پانی کی نہیں. یعنی گرمی اتنی خطرناک ہوگی قیامت کے دن. اس دن کچھ لوگ وہ ہوں گے اتنی خطرناک دین میں، اتنی خطرناک گرمی میں. اللہ کے بعض بندے وہ ہوں گے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں، ان بندیوں میں شامل فرمائے. ہمیشہ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ لوگ وہ ہوں گے، یہاں حدیث میں 7 آدمی کا ذکر ہے. میں سارا ذکر نہیں کروں گا ورنہ پھر اسی پر ٹائم ہو جائے گا. جو باب ہے میرا اس کو مجھے بیان کرنا ہے. ان میں ایک وہ ہے جس کو میں بیان کروں گا، اللہ کے لیے محبت کرنے والے.
آپس میں، وہ اس کو خاص بیان کروں گا۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے اللہ کے محبت میں جمع ہونا اور اللہ کی محبت پر الگ ہونا۔ تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص ٹھنڈک میں، ایئر کنڈیشن میں، عرش کے سائے کے نیچے، اور گویا یوں کہو اپنی چھاؤں میں جگہ دیں گے۔ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ریکننگ نہیں ہوگی، بس سیدھے قبر سے نکلے عرش کے نیچے جی۔ لیکن یہاں سبعۃ یظلھم اللہ، ساتھ وہ ہے جو اللہ کے سائے میں۔ سائے سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے محدثین کا کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوگا۔ There are VIP people، VIP people، خاص توجہ ہوگی اللہ کی ان کی طرف۔ وہ اللہ کی محبت کی نگاہ ان پر ہوگی کہ اللہ کی محبت کی نگاہ کی وجہ سے ان کو گرمی نہیں لگے گی، بالکل آرام سے ہوگی۔ حالانکہ لوگ پسینے میں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث میں بار بار کہتا ہوں کہ جو عید کی دونوں رات میں جاگتا ہے اور شب برات کی، اور تو اس کو قیامت کے دن گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن تو بہت گھبراہٹ والا ہوگا نا، قبر سے نکلیں گے لوگ، چلیں گے، ننگے ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، شوز چپل نہیں ہوں گے، سب ننگے، مرد عورت سب بھاگیں گے، دوڑتے ہوں گے۔ تو اس آدمی کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کا دل بالکل نارمل ہوگا، بجائے سارے گھبراہٹ میں ہوں گے۔ کیا ہوگا آج، ابھی کیا ہوگا، جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، پل صراط پر کیا ہوگا، سارے گھبرائے۔ اس آدمی کو جو ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرتا ہے ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگا، بالکل آرام سے چلیں گے۔ اسی طرح یہاں پر وہ ہے کہ گویا ایئر کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ دیا، ایسی توجہ اللہ فرمائیں گے۔ یہ بعض محدثین فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دوسری احادیث کی وجہ سے یہاں اللہ کی عرش کے سائے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقت میں جو عرش ہے، تھرون آف اللہ جس کو کہتے ہیں، اس کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ ایئر کنڈیشن والا ان کو کمرہ ملے گا، اسی میں تم آرام کرو۔ تو ان 7 آدمیوں میں آج کے سبق میں جو ہے وہ ہے، ایک تو ہے وہ امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ دوسرا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، نوجوان ہے۔ نوجوان نہیں تو گھومنے کا مزہ آتا ہے، لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم نماز عبادت وغیرہ سب کرتا ہے، تو اس کو تو یہ ملے گا کیونکہ اس نے جوانی اللہ کے لیے فدا کی ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جس کا دل ہر وقت نماز میں لٹکا ہوا ہو۔ ایک تو ہے مسجد میں لٹکا ہوا، کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں، کھانے میں، پکانے میں، دکان میں، جاب میں، جہاں کہیں بھی ہو مشغول ہے، لیکن ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر میں گھڑی دیکھتا رہتا ہے کہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، نماز کا ٹائم نہیں ہو گیا۔ تو دنیا میں ہے لیکن اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ نماز کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ تیسرا آدمی کہ ہر وقت ٹائم دیکھتا ہے کہ میری نماز مس نہ ہو جائے یا میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا آدمی ہے رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 آدمی جنہوں نے آپس میں اللہ کے واسطے محبت کی ہے اور اسی کے خاطر اجتماع علیہ، آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سب مل کر بیٹھتے ہیں۔ وتفرق علیہ، اور اسی کے خاطر یعنی اللہ ہی کے نام پر کیا ہوتا ہے، وہ جدا ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے خاطر آپس میں ملنا، بعض تعلقات تو وہ ہوتے ہیں جو ہم آپس میں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں، آپس میں تعلق جو ہے مطلب کے لیے، جیسے تجارت، بزنس کرتے ہیں، بھائی ہم دونوں پارٹنرز ہیں اس لیے محبت رکھتے ہیں، کاروبار ہو یا دنیاوی کام کاج ہو اس کے لیے۔
تو اس کی وجہ سے ہم روزانہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں وہ ملاقات مراد نہیں ہے کہ روزانہ میں ملنے کے لیے جاؤں یا فلاں میرے دوست کو فلاں کو، نہیں، یہاں وہ تعلق ہے جو اللہ کی نسبت پر دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہونا. جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، ہماری میری مائیں اور بہنیں دور دور سے آتی ہے، دور دور سے آتی ہے، جمع ہوتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. یہ اللہ کی خاص رحمت ان کی طرف ہوگی. یہ گیدرنگ، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ گیدرنگ ختم نہیں ہوگی. اللہ سب واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے. کون اللہ کی محبت کے لیے میرے نبی کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. آج کی سبق میں رجلان تحابا فی اللہ و اجتماعا، یعنی جمع ہونا، بیٹھ کر کے دین کو سیکھنا، سکھانا اور دین کی باتوں کو عمل میں لانا سننے کے بعد. تو یہاں جمع ہونا ہے دین سیکھنے سکھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. اس نسبت پر آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور اس نسبت پر آپس میں ملتے ہیں اور مجلس ختم ہو جاتی ہے، درس ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا کام سنانے کا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ہی کے خاطر جدا ہوتے ہیں. السلام علیکم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے گھر چلے جاتے ہیں. گویا اللہ کے نام پر جمع ہوئے اور اللہ کے نام پر اب کیا ہوئے؟ جدا ہوئے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سبق میں آج کے ہیں. اس روایت کو یہاں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ اس بات کو بتلانے ہی کے لیے لائے ہیں. یہ محبت وہ تھی جو آپس میں اللہ کے لیے تھی، چونکہ اللہ ہی کے لیے تو آئے ہیں ہم. یہاں کوئی پیسے تو نہیں مل رہے ہیں، پاؤنڈ مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. یہاں تو جمع ہونا آپ لوگوں کا اللہ ہی کی محبت کے واسطے ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو آپس میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جہاں کوئی قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ٹریز بھی نہیں ہوں گے، ماؤنٹنز بھی نہیں ہوں گے، ریور بھی نہیں ہوں گے، مکان بھی نہیں ہوں گے، اونچ نیچ بھی نہیں ہوگا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا، قیامت کے دن یہ زمین ہے، اس زمین کو دوسری زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے اللہ بدل دے گا، اور زمین پر ایک تنکا اور ایک گراس نہیں ہوگا، بالکل چٹیل جیسے آئن ہے ایسا ہوگا. کوپر کی زمین ہوگی اور اوپر سے سورج ہوگا، اور میں نے کہا وہ اتنا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ نیچے سے کوپر پگھلے گا. انسان کو پر چلنا پڑے گا، سالوں سال چلنا ہے، اور پھر اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس دن اللہ تعالیٰ اس کو وہاں ایئرپورٹ سے اٹھا کر کے وی آئی پی ہوٹل میں داخل کر دیا ہے اسپیشل، یعنی اس کو قبر سے اٹھایا اور اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کے عرش کے سائے میں جگہ مل گئی اس کو. یہ وہ آدمی رجلان تحابا فی اللہ واجتمعا وتفرقا، دین کو سیکھنے کے لیے. اسے معلوم ہوا اس روایت سے کہ آپس میں دین کی نسبت پر تعلقات قائم کر کے ان کو ترقی دینا، بڑھانے کی کوشش کرنا، خود بھی آنا، دوسروں کو لے کر آنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ قیامت میں عرش کے سائے میں ہم سب جمع ہوں گے. وہاں اکثر تعلقات آپس میں اللہ کی بات کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہو جائیں تو ان کو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. الحمدللہ ہماری مائیں اور بہنیں کئی سالوں سے ہماری مجلس میں بہت ساری تو وہ ہے جو کبھی مجلس کو مس نہیں کرتی ہے. ماشاءاللہ آتے ہیں پابندی سے بات کو سنتے ہیں. دنیا تو ختم ہو جائے گی، ایک دن یہ سنو گے کہ میرا بھی انتقال ہو گیا، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا، اعلان ہو جائے گا. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ قیامت کا ہے، قبر سے لے کر جنت تک کا مسئلہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جانا ہو تو پھر یہ
ہفتے میں 1 دن کی مجلس ہوتی ہے، اس کو آپ ضرور آئیں اس میں، بلکہ ضروری سمجھ کر آئیں کہ اس میں جائیں گے کچھ دین کی بات، محبت کی، ایمان کی، یقین کی ہمیں ملے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور ایک نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک ہمیں اس مجلس سے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، دنیا میں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دیں گے۔ اور یہ ایک خاص بات ہے۔ دوسری بات جو یہاں بیان کی، دوسری حدیث اسی پر، یہ حدیث بھی بخاری شریف، مسلم شریف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ یہ بھی بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آج میں عرش کا سایہ دوں گا، کس کو؟ یہ امام نووی اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے بھائی؟ وہ ہم کچھ نہیں تھے دنیا میں، پیدا نہیں ہوئے تب بھی جانتا ہے، اور ابھی بھی جانتا ہے اللہ پاک، اور قیامت میں بھی جانے گا۔ وہ تھوڑا بھولنے والا ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ لیکن قیامت میں میدان محشر میں جمع ہونے والے سارے مجمع کے اندر، کتنا بڑا مجمع ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا مجمع ہوگا نا، ہزاروں لاکھوں بلینوں اور نہ معلوم بہت لوگ ہوں گے اس میں، فرشتے، انبیاء، صحابہ، تابعین، جنات، انسان، سارے ہوں گے۔ اس مجمع کے اندر ان لوگوں کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کے رینک اور ان کے عزت کا لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ سر دوسروں میں یہ لوگ زیادہ ممتاز ہو، اونچے درجے پر ہو، اس کے لیے اللہ قیامت میں اعلان کرے گا۔ قیامت میں اتنے بڑے مجمع میں اعلان کرے گا تاکہ ساری پبلک کو پتا چلے آج کون بڑے ہیں۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ اگر سارے ہی ایسے ہو تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ جیسے مؤذن کے بارے میں کہ اس کی گردن لمبی ہوگی، یعنی سب کو نظر آئے گا، سب کو، یہ مؤذن تھا۔ ایسے وہ کون لوگ ہوں گے جن کے لیے اس حدیث میں بیان کیا کہ قیامت کے دن یقول اللہ تبارک و تعالی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی نیکی کا کوئی بھی کام کرے تو اس کو قیامت کے دن اس کی نیکی کی وجہ سے اونچا درجہ دیا جائے گا، تاکہ دوسروں کو پتا چلے یہ وہ ہے، اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ اب یہاں خاص طور پر کیا کہا ہے؟ این المتحابون بجلالی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے روز کیا اعلان ہوگا؟ اللہ کیا اعلان کریں گے اتنی بڑی پبلک میں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کے خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے؟ جلال کا لفظ استعمال کیا، جمال نہیں کہا، بھی جمالی، بھی جلالی کہا۔ جلال، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں جمع ہوتے تھے تاکہ یہ لوگ اللہ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے حسین چہرے تو اللہ کی صفت جمال کا آئینہ ہوتا، ان کو دیکھنے کی کیوں اجازت نہیں دی جاتی؟ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ آگ والے آئینے ہیں جی، اگر دیکھیں گے تو آنکھوں کو جلا کر رکھ دیں گے، لیکن قیامت میں اللہ کے جلال کو دیکھیں گے تو اس کو، انسان کو، مرد عورت کو سکون مل جائے گا۔
تو آپس میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کے جلال کی وجہ سے، ہے نا؟ جمال تو نہیں، جلال ہے نا اصل تو، کہ بھائی نیک کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو نیک بات سن کر کے ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو بھی اللہ قیامت کے دن، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں ملے گا، ایک ڈر ہے۔ اسی طرح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا، عجیب حدیث ہے بھی مسلم شریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ایمان کے بغیر تو وہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا، تم ایمان تو لے آئے لیکن تمہارا ایمان کامل نہیں بن سکتا، کامل ایمان نہیں بن سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے۔ تو کمال ایمان اور حقیقی معنی میں مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مسلمان کا، مومن کا آپس میں اور عورتوں کا آپس میں اللہ کی خاطر محبت کا، اللہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو گے تو تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں، چلو ایمان تو لے آئے، تمہارا ایمان کامل نہیں جب تک کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے پھر آگے کا میں تمہیں ایک نسخہ بتلاؤں، ایک وظیفہ بتلاؤں، جو کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا صحابہ نے یس، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں جب ملو ایک دوسرے سے تو سلام کرو۔ کیا کرو بھائی؟ سلام کرو۔ سلام کی اتنی بڑی تاکید آئی ہے کہ وہ اعمال جو آدمی کو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ ہے سلام۔ وہ کون سے ہے بھائی؟ سلام۔ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، وہ اعمال جن کے کرنے میں اللہ کی طرف سے دوسرے اعمال کی توفیق ہوا کرتی ہے، وہ اعمال جس کو کرے تو اس کے کرنے سے دوسرے عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل سلام ہے کہ تم سلام کرو گے تو اللہ دوسرا بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو سب سے پہلا عمل کیا؟ اب جب تم یہاں پر جمع ہوں گے ایک ہفتے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کیا کرو گے؟ سلامی تو کرو گے آپس میں۔ یہ سلام کا رواج ہماری معاشرے سے آج ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا۔ جس کو پہچانتے اس کو سلام، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتلایا گیا، کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی، سن رہے ہو؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب کہ لوگ جان پہچانے والے ہی کو سلام کریں گے اور دوسروں کو سلام نہیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ سلام کیا جائے، سمپل سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلام کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آپس میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ ہمیں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے بتلایا کہ آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آج کل پرسوں کرتے رہو، آپس میں محبت ہو جائے گی۔ اور اسی سلام کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، اسی محبت سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اب جو ایمان کو تقویت پہنچانے والا ہے وہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے والا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ سلام ہے۔
عجیب حالت ہے کہ ہر مومن کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میرا ایمان کیا ہو جائے بھائی؟ کامل ہو جائے۔ جب ایمان کامل ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی المتحابون فی جلالی لهم منابیر من نور یغبطهم النبیون والشہداء، قیامت کے دن آپس میں محبت رکھنے والے میری وجہ سے، یعنی اللہ کے خاطر میرے جلال پر، ان کو ایک ایسے نور کے منبر پر اللہ بٹھائیں گے کہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ نبی کہیں گے یہ کون ہے؟ بڑا درجہ ان کو مل گیا۔ شہداء کہیں گے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، یہ کون عورتیں ہیں، یہ کون مرد ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اتنا نور کا بڑا چمکنے والا منبر اس کے اوپر بٹھایا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کا مرتبہ نیچا ہو گیا، شہداء ان کا مرتبہ ہے، لیکن جیسے ایک مثال ہے، ایک آدمی کے پاس بہت بہتر سے بہتر گھوڑے ہیں، لیکن اس نے کسی کے پاس کوئی بہت ہی عمدہ اور بھی گھوڑے دیکھ لیے تو اس کے کتنا اچھا گھوڑا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے، ان کو تو ان کا مرتبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یعنی ایک قسم کی خواہش انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس تو ہے لیکن یہ کون ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ یہاں بھی انبیاء کرام اور شہداء کے رشک کرنے سے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہم سے چھوٹے بن جائیں گے، نہیں، وہ تو اپنی جگہ بہت بڑے ہیں، لیکن وہ بھی رشک کریں گے ماشاءاللہ۔ جیسے علماء کہتے ہیں نا، ایک طالب علم قرآن ختم کرے اور اچھا پڑھے، یا تراویح ختم کرے اچھا پڑھے، تو بڑے علماء بھی ماشاءاللہ، حالانکہ وہ بڑے عالم ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ان بڑے علماء کا درجہ اس حافظ سے کم ہو گیا، لیکن رشک کرنا ہے یہ مطلب۔ تو اللہ کے خاطر جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو ایک اسپیشل انعام اور پرائز دیا جائے گا، تو وہ ایسا انعام ہوگا کہ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے، اس سے اللہ واسطے کی یعنی آپس میں محبت کرنے کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے تم محبت کرتے تھے، خاص کر کے اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری جو محبت ہوتی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ علماء سے ہم محبت کرتے ہیں، نیک لوگ اور اہل اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ ہی کے خاطر ان سے آپس میں تعلق رکھنا، ان سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے نقل کی ہے، یہ صحابی تھے، انصاری صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے لیے بھیجا، گورنر بنا کر، حاکم بنا کر، اور ان کو قاضی چیف جسٹس بنا کر بھیجا۔ صحابہ کرام سے میں حضرت معاذ ابن جبل بہت بڑے محدث تھے نا، ان کا درجہ بہت بڑا تھا صحابہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام کے سارے مسائل ان کو پتا تھے، کون چیز حلال اور حرام، یہ معاذ ابن جبل ہے جاننے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پلیگ پھیل گیا، جیسے کووڈ ہے ایسے پلیگ پھیل گیا اچانک، تو یہ پلیگ بہت مشہور تھا، اس کا نام ہی ٹاؤن امواس تھا، پلیگ امواس تھا۔ حضرت کا اسی پلیگ میں انتقال ہو گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس میں کہا کہ حضرت ان کے بارے میں ہے کہ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں جب دوسرا دن آیا تو کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جلدی سے پہنچ گیا تاکہ میں ان سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملے، تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے وہاں آ چکے ہیں، نماز مشغول ہے، تو میں ان کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے جب انتظار میں تھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے عام طور پر نیک اور صالحین کے پیچھے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی گویا کہ ایک عبادت میں شامل ہے کہ ان کی ملاقات کر کے میں جاؤں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ کسی کا انتظار مقصود ہو اور کسی عبادت، نماز، ذکر، دعا میں مشغول ہے تو اس اندازے سے ان کا انتظار کیا جائے کہ ان کو پتہ نہ چلے،
بس انتظار کریں کہ ایسے وقت میں بھی ان کو کیا ہے انتظار کا اس کو کیا ہے ثواب ملتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ملزم میں ملنا تھا لیکن تم نماز پڑھتے میں بھاگ گیا. یہ کیسا ملنا ہوا؟ سننا چاہیے بات. ملنے کا تو بڑی تمنا تھی, میں نے کہا ایسی بھی کوئی محبت ہوتی ہے, باقی ہو گیا ابھی. تو ایسے ہے. تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے آپس میں اللہ کے خاطر مل کر بیٹھنا, جس میں دین کی باتیں کو سیکھنا, سکھانا, سننا, سنانا اور دین کی دوسری ایسی فکریں جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا, لوگوں کی خدمت کو انجام دینا, بیماروں کی مدد کرنا اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کے لیے کریں, وہ سب المتجالسین فیہ میں شامل ہے. آپس میں بیٹھنا اللہ کے خاطر شامل ہے. دیکھو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, یہ بھی اس میں داخل ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے کہیں بھی بیٹھ جاؤ, تعلیم ہو رہی اس میں بیٹھ جاؤ, قرآن کا درس ہو رہا اس میں بیٹھ جاؤ, حدیث کا درس اس میں بیٹھ جاؤ, مسائل سیکھنا اس میں بیٹھ جاؤ, دین کے پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہو اس میں بیٹھ جاؤ. محبت کا محل دل ہے. محبت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ آنکھوں میں نہیں ہوتی. محبت آنکھوں میں نہیں, کانوں میں نہیں جی, بلکہ دل میں ہوتی ہے. جب اللہ واسطے محبت ہوگی تو دل میں اجتماع ہوگا. پھر جب آپس میں مل کر بیٹھیں گے تو پھر اس طرف میں آپس میں دل ملیں گے, آپس میں دل. تو یہ ہے. اور دوسری بات کہ والمتزاورین فیہ, محبت کے خاطر اللہ کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا, یہ ہے. نمبر 3 والمتبادلین فیہ, ملاقات سوکھی سوکھی نہ ہو بلکہ ایک دوسرے پر اللہ کے لیے اسمائل بھی کرے, اور کبھی کبھی کچھ اس طرح کی آپس میں کیا ہے کھلانے پلانے کی چیز بھی ہو. یہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں کچھ لے کر آئے بھائی, لیکن ورنہ ابھی یونس بھائی مجھ پر فتوا لگا دیں گے. یہ تو حدیث سنا رہا ہوں میں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اسپینڈنگ اپون ایچ ادر, کسی کو کوئی ضرورت ہو ان کے لیے اپنے مال دولت کو بھی خرچ کرنا. اہل اللہ وغیرہ بہت سارے لوگ ان تمام باتوں پر عمل کرتے تھے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جب آدمی ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور اللہ کی بات کو سننے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلا انعام کیا ملے گا ان کو؟ آپس میں محبت ہوگی, اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. نمبر 3 جو سب سے بڑا انعام ہے, قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی. یہ سب سے بڑا انعام. یہ 3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی. چوتھی بات یاد کر کے جاؤ, بہت ضروری ہے, وہ ہے یا معاذ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی, حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا. دیکھا, حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا واللہ, اللہ کی قسم, یا معاذ انی لأحبک, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ہاتھ پکڑ کے کہا یا معاذ ابن جبل, میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. ایک تو ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے, یہاں اللہ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا معاذ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی کا یا معاذ, لیکن ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں, میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, اس کو کبھی نہ بھولنا. لا تدعن فی دبر کل صلاۃ, اس نصیحت کو پابندی سے کرنا ہر فرض نماز کے بعد. کب کرنا ہے بھائی؟ ہر فرض. آپ یاد رکھو گے اس کو انشاءاللہ. وہ کون سی نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی؟ اس سے ایک نکتہ سمجھاتا ہوں. کسی کو کوئی بات سمجھانا ہو تو محبت سے سمجھاؤ. اللہ کے نبی کو سمجھانا چاہتے تھے معاذ کو, تو کیا I love you, I love you. اور اس کے بعد اب جب محبت کی بات کہی تو وہ بات کتنی محبت سے وہ لیں گے. مفتی صاحب کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے, یہ تو اللہ کے نبی کو مجھ سے محبت ہے اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے, یہ چیز ہے. میں سمجھاتا ہوں تجھے, کیا کر, ایسی بات نہیں, گڑبڑ سربر والی نہیں, گھبرانے کی والی بات نہیں. دین کی بات پیار محبت سے ہوتی ہے. دین کی بات کس سے ہوتی ہے؟ پیار. اور تم یہ نہیں کرو گے ایسا ہو جائے گا, تم ایسا ہو جائے گا, نہیں, پیار محبت کے ساتھ. اور میں قارون دیکھو, فرعون دیکھو نا, کتنا بڑا تھا, جبار تھا, کتنا خطرناک تھا,
خود کو رب کہتا تھا، انا رب، اللہ نے قرآن میں کہا اپنے آپ کو رب کہتا تھا، میں رب ہوں تم لوگوں کا، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام پہ ظلم کرتا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ 300 سال کے بعد اللہ اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو کیا کہا؟ کولا لہو قولا لینا، اے موسیٰ ہارون تم دونوں بھائی جاؤ اس کو سمجھاؤ لیکن نرمی سے. کیا کہہ رہے؟ لین کی معنی آرام سے سمجھانا. جو اس کو تو موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، ایسا تو نہیں، ایسا نہیں تمہارے پاس لکڑی ہے ڈالو صاف بن، نہیں، نرمی سے سمجھانا. کس کو کہہ رہے؟ فرعون کو، جس نے رب کا دعویٰ کیا. کون کہہ رہا؟ اللہ. اور اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ وہ اپنے رب کہہ رہا ہے میں رب ہوں، لیکن پھر بھی کیا نرمی سے بات کرنا. ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئے. دیکھو اللہ کے نبی جب سمجھاتے ہیں کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں. تو اپنے بیٹے کو بھی سمجھا، میں بیٹے، میرے لال، میرے پتر، میرے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گا، ایک کام کرو، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. اس طرح مہربانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کو سمجھائیں تو وہ نفرت نہیں کرتا، وہ ماں باپ سے ہیٹرٹ نہیں کرتا، جب دیکھے تب مجھے شاؤٹنگ کر، جب دیکھے نہیں، محبت کے ساتھ اسے گلے لگاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، بیٹے ایسا کرو، ایسا ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی دوں گا میں تجھے، یہ بھی دوں گا، لیکن یہ کام کرو، یہ کام کرو. محبت. دیکھو اللہ کے نبی، میں تم سے محبت کر رہا ہوں معاذ، آؤ ادھر، ایک وظیفہ دیتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد کرو گے، کبھی چھوڑنا نہیں. ہاں اللہ کے رسول بتاؤ نا، وہ تو بہت اچھا ہے. فوراً فرمایا یہ ہے. یہ روایت جو ہے نا، یہ روایت جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، چلو عربی میں پڑھ دیتا ہوں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ نے اپنے شاگرد کو، انہوں نے اپنے شاگرد کو، میرے استاد نے مجھے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے. استاد نے اپنے شاگرد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے تو اللہ نے نبی نے معاذ نے ان کے شاگرد ہوتے میرے استاد نے مجھے یہ حدیث، اور تم میرے شاگرد ہو، تم میری بات سنتے ہو، مرد عورت حدیث میں شامل ہوتے ہو، میں تمہیں اس بات کی طرف بھی اسی کو سناتا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اب سن لیجئے. ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بیدی وقال یا معاذ واللہ انی لو احبک ثم اوصیک یا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے بھی تم کو کیا ہے یہ حدیث، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مسلسل بالمحبہ ہے، مسلسل محبت والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. یہ حدیث ہر استاد اپنے شاگرد سے یہ روایت بیان کرتے ہیں مسلسل سند سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی طرح مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، حضرت مفتی اسماعیل واری والا صاحب، ان سے، مجھ سے، اور اسی طرح میں نے آپ سے بھی اس کو بیان کیا ہے. یہ ہے وہ دعا ہے جس کو کہتے ہیں مسلسل بالمحبہ. وہ دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب یہ وہ حسن عبادتک پر یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، جمعہ کو اسی پر بیان کریں گے. ایک ہے لاٹس آف عبادت، ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ، اور ایک ہے بیوٹیفل عبادت، کوانٹٹی اینڈ کوالٹی، دونوں میں فرق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کوالٹیز اللہ چاہتا ہے، کوانٹٹیز نہیں چاہتا. وہ اپ اینڈ ڈاؤن کس دا گراؤنڈ کر کے بڑی نفلیں پڑھ لی، لیکن وہ کوانٹٹیز ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوالٹیز. تبارک الذی وہاں ہے نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر نہیں کہا کوانٹٹیز والی عبادت کرو، نہیں، کوالٹیز والی عبادت کرو کہ اللہ کو محبوب آ جائیں. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، اسی پر اگر زندگی باقی رہی جمعہ کے بیان میں انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے کہ حسن عبادت کس کو کہتے ہیں، یعنی اچھی عبادت، بیوٹیفل کوالٹیز والی عبادت کس کو کہتے ہیں. آج صرف اتنا یاد رکھو کہ ہم کیا کریں گے بھائی، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا رب لک الحمد. دعا کر آ جاؤ، ان کی چیئر لے آؤ.
ہم ضرور دعا کریں گے. جو آج کل ہمارے ماشاءاللہ طلباء جو ہے، بہت سارے ماؤں کا کہنا ہے کہ طلباء GCSE ایگزام لکھ رہے ہیں، جو ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں گے. ہم سب کی اولاد ہے ایگزام لکھ رہے ہیں. اللہ پر دنیا کا ایگزام بھی آسان فرما دے، اور قبر کا بھی اور قیامت کا بھی آسان فرما دے. مولانا حسین صاحب تشریف لائیں بریکفٹ 7 سے انشاءاللہ تو دعا فرمائیں گے. محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہماری دعا کو تو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جائز مقاصد کو تو قبول فرما. یا اللہ جن کی نیت اچھی ہے، جس طرح کی نیتیں ہیں اس کے اندر، یا اللہ ان کی نیتوں کو تو قبول فرما. یا اللہ بچوں کے امتحان کو ان کے امتحان میں قبول فرما. ہمارے آخرت کے امتحان کے اندر تو ہمیں بھی قبول فرما. ہمارے آخرت کے امتحان کو تو ہم سے ٹال دے، اور ہمیں بغیر امتحان کے، بغیر حساب کتاب کے تو ہم سب کو جنت میں داخل کر دے. یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا کرم ہوگا. یا اللہ تو بے شک ہر سب کچھ معاف کرنے والا، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یا اللہ تیری قدرت ہر چیز کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، سب چیز کے اوپر تیری قدرت ہے. یا اللہ تو جو چاہے تو کر سکتا ہے. بچوں کے امتحان کے اندر محنت کی ہوئی ہے، یا اللہ تو ان کی محنت کو کامیاب عطا فرما. وقتی طور پر امتحان ہے دنیا کا، یا اللہ تو ان کے اندر کامیابی عطا فرما. ان کے ذہن کے اندر ہر وہ چیز تدال جو ان کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور امتحان میں لکھنے کی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ غفلت ہو جاتی ہے، لیکن کوئی یاد دلا دے اس وقت، اور ان کے امتحان کو تو قبول فرما. ان کو آگے ترقی عطا فرما. ان کو علم سے نوازے. یا اللہ تو ان کو دنیاوی علم سے بھی ان کو نواز دے، اور آخرت کے علم سے بھی ان کو نواز دے، دینی علم سے بھی ان کو نواز دے. یا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ تو بچوں کی تربیت میں ہماری حفاظت فرما. اور جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں خیر کی مانگی ہے، ہم سب کا حصہ اس میں ڈال دے. اور جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم سب ان دعاؤں سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل میں قبول فرما. اور مولانا کا سایہ ہمارے سر کے اوپر. یا اللہ ان کی خدمت بہت ہے، وہ باقی بہت اچھی خدمت وہ دے رہے تھے. ابھی جو حدیث وہ پڑھا رہے تھے بہت اچھا لگا. یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر ان کو تو قبول فرما. ان کا سایہ دیر تک کا باقی رکھ. ان کی خدمت کو تو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہے، یا اللہ تو ان کی خدمت کو قبول فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں ہماری دعا قبول فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.